مریض کا زمین پر رکھی ہوئی چیز پر سجدہ کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جو شخص سپاٹ زمین، چٹیل زمین، سیدھی زمین، پلین زمین جس کو کہتے ہیں، سپاٹ زمین پر سجدہ کرنے پر کسی وجہ سے قادر نہ ہو، جو عام طور پر مساجد کے اندر عام طور پر قالینیں یا کیا نام ہے چٹائی وغیرہ ہوتی ہے، پتھر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس پر وہ سجدہ کرنے پر کسی وجہ سے اگر وہ قادر نہ ہو اور وہ کوئی اونچی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرے، مثلا کوئی ٹیبل وغیرہ رکھ لیا یا کوئی تکیہ یا کوئی اور اونچی چیز رکھ کر کے اس پر اس طریقے سے سجدہ کرے، تو اگر وہ چیز سخت اور ٹھوس ہے، جیسے ٹیبل وغیرہ ہوتا ہے، سخت اور ٹھوس ہے اور اس کی اونچائی 2 اینٹ سے زیادہ نہیں ہے، اس کی اونچائی 2 اینٹ جو ہمارے مارکیٹ میں ملتی ہے اس سے 2 اینٹ سے زیادہ اس کی نہیں ہے، تو اس کو حقیقتاً سجدہ کرنے والا سمجھا جائے گا اور اسے سجدہ کرنے سے معذور قرار نہیں دیں گے اس صورت میں۔ اور اسی طرح سجدہ کرنا اس پر لازم اور ضروری ہوگا کہ اسی طریقے سے وہ نماز کو سجدے کے ساتھ ادا کرے۔ اور اگر جو چیز رکھی گئی وہ ٹھوس نہیں، مثلا نرم تکیہ ہے، نرم گدا ہے یا اسپنج وغیرہ ہے، تو اس طرح اس پر سجدہ کرنا حقیقی سجدہ نہیں کہلائے گا، بلکہ سجدہ کا اشارہ ہے، گویا کہ اس نرم چیز تک پیشانی لے جانے کی وجہ سے اس کو سجدے کا اشارہ کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ خواہ پیشانی اس چیز پر ٹک رہی ہو یا نہیں ٹک رہی ہو، وہ سجدہ کرنے سے معذور کے حکم میں ہوگا، جبکہ وہ ٹھوس چیز پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، کیونکہ وہ جو تکیہ ہے یا اسپنج ہے یا گدا وغیرہ ہے تو وہ گویا کہ اس کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، حقیقتاً وہ اس پر سجدہ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی اس پر ٹکی نہیں رہی ہے اور اس پر وہ قادر ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سجدہ کرنے والا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ معذور ہے اور یہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شامی اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَإِنْ فَعَلَ وَهُوَ يَقْفِزُ بِرَأْسِهِ لِلسُّجُودِ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعِهِ صَحَّ عَلَى أَنَّهُ إِمَا لَا سُجُودَ إِلَّا أَنْ يَجِدَ قُوَّةَ الْأَرْضِ۔ یہ در المختار کی عبارت آگے شامیہ میں ہے فَحِينَئِذٍ يَنْظُرُ إِنْ كَانَ الْمَوْضُوعُ مِمَّا يَصِحُّ السُّجُودُ عَلَيْهِ كَحَجَرٍ مثلاً، اس طریقے کی عبارت جو ہے وَلَمْ يُزَادُ ارتفاعُهُ عَلَى قَدْرِ لَبِنَةٍ أَوْ لَبِنَتَيْنِ، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری صفحہ 569، بیروت کا چھپا ہوا نسخہ فتاوی شامی کا اس کی دوسری صفحہ 497، فتاوی عالمگیریہ پہلی صفحہ 136، البحر الرائق جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے اس کی دوسری صفحہ 201، کتاب المسائل پہلی جلد صفحہ 572 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔